بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل لرن دی قرآن شکیلا. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین. جی، آج کی جو ہماری کلاس ہے اس کا ہمارا ٹاپک ہے احکام تجوید مد لازم. ٹھیک ہے، آج کی جو ہماری کلاس کا ٹاپک ہے وہ ہے مد لازم. جو ہماری پچھلی ویڈیو تھی، جو ہماری پچھلی کلاس تھی، اس میں ہم نے مد منفصل کے بارے میں پڑھا تھا، اس کو ڈسکس کیا تھا. اگر کسی نے وہ میری کلاس نہیں لی تو میں ڈسکرپشن میں نیچے لنک دے دوں گی. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جا کے پہلے مد منفصل کی کلاس لیں، اس کو سمجھیں، سیکھیں، اور اس کے بعد آپ مد لازم کو سیکھیں. ٹھیک ہے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اس کلاس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. یہ مد لازم کا قاعدہ ہوتا کیا ہے، کس طرح کرتے ہیں اس کو، تو اس میں آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ لگے گی. سب سے پہلے تو یہ بات آپ جان لیں، اس کو نوٹ کر لیں. اپنی میری جب کلاس لیتے ہوتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پاس ایک نوٹ بک رکھا کریں اور ایک پینسل رکھا کریں. اس جو میں بتاتی ہوتی ہوں تو آپ اس کو نوٹ کیا کریں اپنی کاپی پہ. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ یہ بات جان لیں کہ جو مد لازم ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. مد لازم کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے جی حرفی اور دوسرا ہے قلمی. ٹھیک ہے، یہ الگ الگ ہے. ہم اس آج کی ویڈیو میں، آج کی کلاس میں ہم مد لازم حرفی کو بھی جانیں گے اور قلمی کو بھی جانیں گے. چلیں، سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں ایک کویسچن آ رہا ہوگا کہ جو ہماری پچھلی کلاسز ہے مد متصل اور مد منفصل، اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو مدات ہیں وہ دو طرح کے ہیں. مد دو طرح کے ہیں جو پورے قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں. یہ یہاں پہ میں نے سمبلز لکھے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ میں آپ کو یاد کروانے کے لیے پچھلی کلاس کا جو تھوڑا سا ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے ذہن میں وہ تھوڑا سا ذہن نشین ہو جائے کہ اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ جو آج کی کلاس ہے اس کو سمجھنے میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی. یہ دیکھیے گا، یہ یہ کچھ پوائنٹ تھے جو ہماری پچھلی ویڈیوز کے ہیں. یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ دو طرح کے مد ہے جو پورے قرآن پاک میں استعمال ہوئے، اور یہ دو طرح کے حمزہ ہے. اور اس میں سے یہ والا جو مد اور یہ والا جو حمزہ ہے، یہ والی مد اور یہ والا جو حمزہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تو استعمال ہوا تھا مد منفصل میں. ٹھیک ہے، یہ مد منفصل میں ہم نے اس کو استعمال کیا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ والا جو مد ہے اور یہ والا جو حمزہ ہے، یہ ہم نے مد متصل میں ہم نے استعمال کیا تھا. اور آج بھی ہمیں اسی مد کی ضرورت ہے. یہ والا جو مد ہے یہی مد لازم میں استعمال ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ مد متصل اور مد لازم میں جو مد ہے وہ ایک ہی جیسی استعمال ہوگی. سمبل ایک ہے لیکن قاعدہ جو ہے وہ ان کا ڈیفرنٹ ہے. اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، مد تو ایک ہی استعمال ہوگی لیکن ان کا قاعدہ ڈیفرنٹ ہے. سب سے پہلے آئیے گا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو ہے مد لازم، اس کا قاعدہ آپ نوٹ کریں اپنی نوٹ بک پہ. اگر حروف مدہ کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا. اگر حروف مدہ کے بعد مشدد والا حرف آ جائے، کون سے والا حرف آ جائے؟ مشدد کہتے ہیں تشدید کو. ٹھیک ہے، تشدید والا حرف آ جائے تو وہاں پہ جو مد ہوگی وہ مد لازم ہوگی. اس کو کھینچنے کی مقدار کتنی ہوگی؟ 6 سیکنڈ. ٹھیک ہے، 6 سیکنڈ. اور مد متصل کی کتنی تھی؟ 4 سیکنڈ. ٹھیک ہے، اور اس کی کتنی مقدار ہے؟ 6 سیکنڈ. امید ہے یہ آپ کو قاعدہ سمجھ آ گیا ہوگا. ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتی، اس کو آپ نوٹ کریں اپنی نوٹ بک پہ. اگر حروف مدہ کے بعد مشدد والا حرف آ جائے
تو وہاں پہ جو مد ہوگی وہ مد لازم ہوگی اور اس کی کھینچنے کی مقدار 6 سیکنڈ ہوگی۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایگزامپلس لکھتی ہوں۔ یہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں جو کلمی ہے، ٹھیک ہے؟ 2 طرح کی میں نے بتائی تھی نا کہ حرفی اور کلمی، یہ ابھی ہم کلمی کو سیکھ رہے ہیں، حرفی میں آپ کو بعد میں آگے جا کے بتاؤں گی۔ سب سے پہلے ہم نے ایگزامپل لکھ لی سورہ الزاریات، ٹھیک ہے؟ سورہ النازعات، سورہ النازعات میں سے میں نے یہ آیت لی ہے، آیت نمبر 34۔ یہ آپ کے سامنے آیت لکھی ہوئی ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ۔ اب یہ والی جو مد لکھی ہوئی ہے یہ مد لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیسے پتہ لگا کہ یہ مد متصل ہے؟ کیونکہ اگر آپ کو قاعدہ یاد ہو مد متصل کا تو آپ کو فٹ سے پتہ لگ جائے کہ یہ والی جو مد ہے یہ مد متصل کی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو حمزہ استعمال ہوا یہ چھوٹے والا حمزہ، یہ مد متصل کی نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی اس مد کے بعد اس طرح کا حمزہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ جو قاعدہ ہو رہا ہے وہ مد متصل کا ہو رہا ہے۔ اور آگے دیکھیے گا، طامۃ، ٹھیک ہے؟ یہ یہ مد آ گئی اور اس کے بعد میم مشدد آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک نشانی میں نے کس کی بتائی تھی آپ کو، یہ کون سا قاعدہ ہے؟ مد لازم کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ مد لازم کا قاعدہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ جو قاعدہ ہو رہا ہے وہ مد متصل کا ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں، سورہ فاتحہ جو ماشاءاللہ سے ہم سب کو آتی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ سورہ فاتحہ اس کی آخری آیت ہے وَلَضَّالِّينَ۔ یہ دیکھیے گا، یہ والی جو مد ہے اور اس کے بعد لام مشدد آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی مد لازم کا قاعدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ بھی کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ مد لازم کا۔ چلیں جی، یہ ایک میں نے یہاں پہ لفظ لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ پورے قرآن پاک میں 2 جگہوں پہ یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 91 ہے، الآنا، الآنا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ بھی آپ کو تو میں نے یہ بتایا نا کہ مد جو لازم ہے اس کے مد کے بعد آپ کو مشدد والا حرف اس کے قاعدے میں تھا، ہم نے یہ پڑھا ہے، لیکن یہاں پہ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، یہ وحد جو لفظ ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ جو مد ہے یہ بھی مد لازم ہی کی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ دیکھیے گا اس کے بعد لام ساکن ہے، مشدد والا نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو قاعدہ ہو رہا ہے وہ مد لازم کا ہی ہوگا اور اس کو بھی ہم نے یہاں پہ 6 سیکنڈ کے برابر کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلو یہ تو بات ہوگی نا جو کلمی تھی، ایگزامپلس۔ اب ہم بات کرتے ہیں حرفی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ حروف ہیں جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں، آتے بھی ہوں گے آپ میں سے سب کو، الف لام میم، الف لام را طا سین میم، جیسے حا میم قاف نون صاد کاف ہا یا عین صاد، یہ جو سارے حروف ہیں یہ ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، ٹھیک ہے؟ اور ان کی جو تعداد ہے وہ 14 ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو ان کے اوپر جو مد لکھی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے، الف لام میم۔ یہ والی جو مد ہے ساری حروف مقطعات کے اوپر جو مد استعمال ہوئی ہے وہ بھی مد لازم ہے اور ان سب کو ہم نے 6 سیکنڈ کے لیے لمبا کرنا ہے۔ یہ ہے حرفی مثالیں مد لازم کی، ٹھیک ہے؟ اور تیسرے نمبر میں نے ایک لکھا ہوا ہے توسین میم۔ یہ دیکھیے گا یہ 3 لفظ ہیں، ایک ہے تو، ایک ہے سین، سین یا نون سین، اور ایک یہ لفظ ہے میم۔ کچھ لوگ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں توسین میم، تو یہ غلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح اس کو نہیں پڑھنا، اس کو ہم نے پڑھنا ہے توسین میم۔
اس کو سین نہیں بولنا، اس کو ہم نے سیم بولنا ہے، سیم، ٹھیک ہے. میم مشدد ہے تو ہم نے یہاں پہ گننا کرنا ہے، اخفا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کو اس کے اوپر پھینکنا ہے، ملانا ہے، ہم نے جوائنٹ کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے. سین نہیں بولیں گے، سیم، ٹھیک ہے، اس طرح. اور یہ لاسٹ پہ حامیم، ٹھیک ہے. تو بس آپ نے یہ چیزیں نوٹ رکھنی ہے. اس کا آپ کو قاعدہ یاد ہونا چاہیے کہ حروف مدہ کے بعد مشدد والا حرف آ جائے تو وہاں پہ مد لازم کا قاعدہ ہوگا. اور مد لازم دو طرح کی ہے، ایک حرفی ہوتی ہے اور ایک کلمی ہوتی ہے. اور اگر مد متصل ہو تو اس میں مد کے بعد حمزہ آ جاتا ہے چھوٹے والا، تو وہ مد متصل ہوتا ہے. اور اگر مد کے حروف مدہ کے بعد مشدد والا حرف آ جائے تو وہ مد لازم ہوتا ہے. اور جو حروف مقطعات ہیں یہ جی یہیں پہ میں اپنی کلاس کا آج اینڈ کرتی ہوں. یقیناً آپ کو میرا جو لیسن ہے مد لازم وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.